اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تکافل لائف انشورنس چینل سے میں ظفر اقبال ظفر۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی کہ کیا کسی لائف انشورنس پالیسی کا ٹیبل چینج ہو سکتا ہے، وہ تھم اینڈ اسکرین پہ لگی ہوگی ویڈیو، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب سوال آیا ہے کہ کیا ایک پالیسی بندے نے کروائی خریدی، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ کلیم کیسے اپلائی کرنا ہے اگر وارث چینج کرنا ہے، ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وارث کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو نیو وارث کو ہم کیسے چینج کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اگر بندہ زندہ ہے پالیسی ہولڈر خود، تو پہلے وارث تھے والدین، اب شادی ہوگی، ٹھیک ہے جی، یا والد وارث تھے یا والدہ خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہوگی، یا بیوی وارث تھی اس کی ڈیتھ ہوگی، جو بھی وارث چینج کرنا ہے تو آپ وہ وارث چینج کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیپریشن لکھنی ہے کہ میرے پہلے والد صاحب وارث تھے، اللہ تعالیٰ یاد کرے سب کے والدین کو، زندہ بھی ہوں تب بھی اب شادی کرتے ہیں تو بیوی کو وارث رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کیپریشن لکھیں گے کہ میں نے ایک انشورنس پالیسی خریدی تھی، اس میں پہلے میرے وارث جو ہیں والد یا والدہ صاحبہ تھے جن کا یہ نام ہے، شناختی کارڈ نمبر ہے، تو اب میں اپنے نامنی میں بجائے ان کے اپنی بیوی کو وارث رکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لے کے آپ دیں گے، ساتھ اپنے مسز کی شناختی کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ دیں گے، اپنی فوٹو اسٹیٹ دیں گے شناختی کارڈ کی، ساتھ پالیسی ڈاکومنٹس دیں گے۔ تو PHS ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں ان کے نام پہ اپلیکیشن ہونی ہے تو وہ آپ کا وارث چینج کر دیں گے، لیکن ڈاکومنٹس پہ اسٹیمپ لگنا ضروری ہے، یاد رکھنا ہے، ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں، کسی مینیجر کے ہتھے نہ چڑھا دیں، اگر دیں کسی کو پیپر تو پوچھتے رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔